ہارتا چلا گیا۔ سعادت حسن منٹو۔ لوگوں کو صرف جیتنے میں مزہ آتا ہے، لیکن اسے جیت کر ہار دینے میں لطف آتا ہے۔ جیتنے میں اسے کبھی اتنی دقت محسوس نہیں ہوئی، لیکن ہارنے میں البتہ اسے کئی دفعہ تگ و دو کرنا پڑی۔ شروع میں بینک کی ملازمت کرتے ہوئے جب اسے خیال آیا کہ اس کے پاس بھی دولت کے انبار ہونے چاہیے، تو اس کے عزیز و اقارب اور دوستوں نے اس خیال کا مذاق اڑایا تھا، مگر جب وہ بینک کی ملازمت چھوڑ کر بمبئی چلا گیا تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس نے اپنے دوستوں اور عزیزوں کی روپے پیسے سے مدد کرنا شروع کر دی۔ بمبئی میں اس کے لیے کئی میدان تھے، مگر اس نے فلم کے میدان کو منتخب کیا۔ اس میں دولت تھی، شہرت تھی، اس میں چل پھر کر وہ دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹ سکتا تھا اور دونوں ہی ہاتھوں سے لٹا بھی سکتا تھا۔ چنانچہ ابھی تک اسی میدان کا سپاہی ہے۔ لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ اس نے کمایا اور لٹا دیا۔ کمانے میں اتنی دیر نہ لگی جتنی لٹانے میں۔ ایک فلم کے لیے گیت لکھے، لاکھ روپے دھروا لیے، لیکن 1,00,000 روپوں کو رنڈیوں کے کوٹھوں پر، بھڑووں کی محفلوں میں، گھڑ دوڑ کے میدانوں اور قمار خانوں میں ہارتے ہوئے اسے کافی دیر لگی۔ ایک فلم بنایا، 10,00,000 کا منافع ہوا۔ اب اس رقم کو ادھر ادھر لٹانے کا سوال پیدا ہوا۔ چنانچہ اس نے اپنے ہر قدم میں لغزش پیدا کر لی۔ 3 موٹریں خرید لی، ایک نئی اور 2 پرانی، جن کے متعلق اسے اچھی طرح علم تھا کہ بالکل ناکارہ ہیں۔ یہ اس کے گھر کے باہر گلنے سڑنے کے لیے رکھ دی۔ جو نئی تھی اس کو گیراج میں بند کرا دیا، اس بہانے سے کہ پٹرول نہیں ملتا۔ اس کے لیے ٹیکسی ٹھیک تھی، صبح لی، 1 میل کے بعد رکوا لی، کسی قمار خانے میں چلے گئے، 2,000-2,500 روپے ہار کر دوسرے روز باہر نکلے۔ ٹیکسی کھڑی تھی، اس میں بیٹھے اور گھر چلے گئے اور جان بوجھ کر کرایہ ادا کرنا بھول گئے۔ شام کو باہر نکلے اور ٹیکسی کھڑی دیکھ کر کہا، ارے نابکار، تو ابھی تک یہیں کھڑا ہے، چل میرے ساتھ دفتر، تجھے پیسے دلواؤں۔ دفتر پہنچ کر پھر کرایہ چکانا بھول گئے اور اوپر تلے 2-3 فلم کامیاب ہوئے، جتنے ریکارڈ تھے سب ٹوٹ گئے۔ دولت کے انبار لگ گئے، شہرت آسمان تک جا پہنچی۔ جھنجلا کر اس نے اوپر تلے 2-3 ایسے فلم بنائے جن کی ناکامی اپنی مثال آپ ہو کے رہ گئی۔ اپنی تباہی کے لیے کئی دوسروں کو بھی تباہ کر دیا، لیکن فوراً ہی آستینیں چڑھائیں۔ جو تباہ ہو گئے ان کو حوصلہ دیا اور ایک ایسا فلم تیار کر دیا جو سونے کی کان ثابت ہوا۔ عورتوں کے معاملے میں بھی ان کی ہار جیت کا یہی چکر کار فرما ہے۔ کسی محفل سے یا کسی کوٹھے پر سے ایک عورت اٹھائی، اس کو بنا سوار کر شہرت کی اونچی گدی پر بٹھا دیا اور اس کی ساری نسوانیت مسخر کرنے کے بعد اسے ایسے موقع بہم پہنچائے کہ وہ کسی دوسرے کی گردن میں اپنی باہیں حمائل کر دے۔ بڑے بڑے سرمایہ داروں اور بڑے بڑے عشق پیشہ خوبصورت جوانوں سے مقابلہ ہوا، سر دھڑ کی بازیاں لگیں، سیاست کی بساتیں بچھیں، لیکن وہ ان تمام خاردار جھاڑیوں میں ہاتھ ڈال کر اپنا پسندیدہ پھول نوچ کر لے آیا۔ دوسرے دن ہی اس کو اپنے کوٹ میں لگایا اور کسی رقیب کو موقع دے دیا کہ وہ جھپٹا مار کر لے جائے۔ ان دنوں جب وہ فارس روڈ کے قمار خانے میں لگاتار 10 روز سے جا رہا تھا، اس پر ہارنے ہی کی دھن سوار تھی۔ یوں تو اس نے تازہ تازہ ایک بہت ہی خوبصورت ایکٹریس ہاری تھی اور 10,00,000 روپے ایک فلم میں تباہ کر دیے تھے، مگر ان 2 حادثوں سے اس کی طبیعت سیر نہیں ہوئی تھی۔ یہ 2 چیزیں بہت ہی اچانک طور پر اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھیں۔ اس کا اندازہ اس دفعہ غلط ثابت ہوا تھا، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ وہ روز فارس روڈ کے قمار خانے میں ناپ تول کر ایک مقررہ رقم ہار رہا تھا۔ ہر روز شام کو اپنی جیب میں 200 روپے ڈال کر وہ پون پل کا رخ کرتا۔ اس کی ٹیکسی ٹکپائیوں کی جنگلہ لگی دکانوں کی قطار کے ساتھ ساتھ چلتی اور وہ جا کر بجلی کے ایک کھمبے کے پاس رک جاتی۔ اپنی ناک پر موٹے موٹے شیشوں والی اینک اچھی طرح جماتا، دھوتی کی لانگ ٹھیک کرتا اور ایک نظر دائیں جانب دیکھ کر جہاں لوہے کے جنگلے کے پیچھے ایک نہایت ہی بدشکل عورت ٹوٹا ہوا آئینہ رکھے سنگار میں مصروف ہوتی، اوپر بیٹھک میں چلا جاتا۔ 10 روز سے وہ متواتر فارس روڈ کے اس قمار خانے میں 200 روپیہ ہارنے کے لیے آ رہا تھا۔ کبھی تو یہ روپے 2-3 ہاتھوں ہی میں ختم ہو جاتے اور کبھی ان کو ہارتے ہارتے صبح ہو جاتی۔ 11ویں روز بجلی کے کھمبے کے پاس جب ٹیکسی رکی تو اس نے اپنی ناک پر موٹے موٹے شیشوں والی اینک جما کر اور دھوتی کی لانگ ٹھیک کر کے ایک نظر دائیں جانب دیکھا تو اسے ایک دم محسوس ہوا کہ وہ 10 روز سے اس بدشکل عورت کو دیکھ رہا ہے، حسب دستور ٹوٹا ہوا آئینہ سامنے رکھے لکڑی کے تخت پر بیٹھی سنگار میں مصروف تھی۔ لوہے کے جنگلے کے پاس آ کر اس نے غور سے اس ادھیڑ عمر کی عورت کو دیکھا۔ رنگ سیاہ،
جلد چکنی، گالوں اور تھوڑی پر نیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے سوئی سے گندھے ہوئے دائرے جو چمڑی کی سیاہی میں قریب قریب جذب ہو گئے تھے۔ دانت بہت ہی بدنما، مسوڑے پان اور تمباکو سے گلے ہوئے۔ اس نے سوچا، اس عورت کے پاس کون آتا ہوگا؟ لوہے کے جنگلے کی طرف جب اس نے ایک قدم اور بڑھایا تو وہ بد شکل عورت مسکرائی۔ آئینہ ایک طرف رکھ کر اس نے بڑے ہی بھونڈے پن سے کہا، کیوں سیٹھ، رہے گا؟ اس نے اور زیادہ غور سے اس عورت کی طرف دیکھا جسے اس عمر میں بھی امید تھی کہ اس کے گاہک موجود ہیں۔ اس کو بہت حیرت ہوئی۔ بھائی، تمہاری عمر کیا ہوگی؟ یہ سن کر عورت کے جذبات کو دھکا سا لگا۔ منہ بسور کر اس نے مراٹھی زبان میں شاید گالی دی۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، چنانچہ اس نے بڑے خلوص کے ساتھ اس سے کہا، بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے ایسے ہی پوچھا تھا، لیکن میرے لیے بڑے اچنبھے کی بات ہے، ہر روز تم سج دھج کر یہاں بیٹھتی ہو، کیا تمہارے پاس کوئی آتا ہے؟ عورت نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر اپنی غلطی محسوس کی اور اس نے بغیر کسی تجسس کے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ عورت جو پردہ ہٹا کر اندر جانے والی تھی رک گئی۔ گنگو بائی۔ گنگو بائی، تم ہر روز کتنا کما لیتی ہو؟ اس کے لہجے میں ہمدردی تھی۔ گنگو بائی لوہے کے سلاخوں کے پاس آ گئی۔ 6-7 روپے، کبھی کبھی کچھ بھی نہیں۔ 6-7 روپے اور کبھی کچھ بھی نہیں۔ گنگو بائی کے یہ الفاظ دہراتے ہوئے ان 200 روپوں کا خیال آیا جو اس کی جیب میں پڑے تھے اور جن کو وہ صرف ہار دینے کے لیے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اسے ماں نے خیال آیا، دیکھو گنگو بائی، تم روزانہ 6-7 روپے کماتی ہو، مجھ سے 10 لے لیا کرو۔ رہنے کے؟ نہیں، لیکن تم یہی سمجھ لینا کہ میں رہنے کے دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10 روپے کا ایک نوٹ نکال کر سلاخوں میں سے اندر گزار دیا۔ یہ لو۔ گنگو بائی نے نوٹ لے لیا، لیکن اس کا چہرہ سوال بنا ہوا تھا۔ دیکھو گنگو بائی، میں تمہیں ہر روز اسی وقت 10 روپے دے دیا کروں گا، لیکن ایک شرط پر۔ شرط؟ شرط یہ ہے کہ 10 روپے لینے کے بعد تم کھانا وانا کھا کر اندر سو جایا کرو، رات کو میں تمہاری بتی جلتی نہ دیکھوں۔ گنگو بائی کے ہونٹوں پر عجیب و غریب مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ ہنسو نہیں، میں اپنے وچن کا پکا رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اوپر قمار خانے میں چلا گیا۔ سیڑھیوں میں اس نے سوچا، مجھے تو یہ روپے ہارنے ہی ہوتے ہیں، 200 نہ سہی، 190 سہی۔ کئی دن گزر گئے۔ ہر روز حسب دستور اس کی ٹیکسی شام کے وقت بجلی کے کھمبے کے پاس رکتی۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکلتا، موٹے شیشوں والی اینک میں سے دائیں جانب گنگو بائی کو آہنی سلاخوں کے پیچھے تخت پر بیٹھی دیکھتا، اپنی دھوتی کی لانگ ٹھیک کرتا، جنگلے کے پاس پہنچتا اور 10 روپے کا ایک نوٹ نکال کر گنگو بائی کو دے دیتا۔ گنگو بائی اس نوٹ کو ماتھے سے چھو کر سلام کرتی اور وہ 190 ہارنے کے لیے اوپر کوٹھے پر چلا جاتا۔ اس دوران میں 2-3 مرتبہ روپیہ ہارنے کے بعد جب وہ رات کو 11 بجے یا 2-3 بجے نیچے اترا تو اس نے گنگو بائی کی دکان بند پائی۔ ایک دن حسب معمول 10 روپے دے کر جب وہ کوٹھے پر گیا تو 10 بجے ہی فارغ ہو گیا۔ تاش کے پتے کچھ ایسے پڑے کہ چند گھنٹوں ہی میں 190 روپوں کا صفایا ہو گیا۔ کوٹھے سے نیچے اتر کر جب وہ ٹیکسی میں بیٹھنے لگا تو اس نے کیا دیکھا کہ گنگو بائی کی دکان کھلی ہے اور وہ لوہے کے جنگلے کے پیچھے تخت پر یوں بیٹھی ہے جیسے گاہکوں کا انتظار کر رہی ہے۔ ٹیکسی میں سے باہر نکل کر وہ اس کی دکان کی طرف بڑھا۔ گنگو بائی نے اسے دیکھا تو گھبرا گئی، لیکن وہ پاس پہنچ چکا تھا۔ گنگو بائی، یہ کیا؟ گنگو بائی نے کوئی جواب نہ دیا۔ بہت افسوس ہے، تم نے اپنا وچن پورا نہ کیا۔ میں نے تم سے کہا تھا رات کو میں تمہاری بتی جلتی نہ دیکھوں، لیکن تم یہاں اس طرح بیٹھی ہو۔ اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ گنگو بائی سوچ میں پڑ گئی۔ تم بہت بری ہو، یہ کہہ کر وہ واپس جانے لگا۔ گنگو بائی نے آواز دی، ٹھہرو سیٹھ۔ وہ ٹھہر گیا۔ گنگو بائی نے ہولے ہولے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتے ہوئے کہا، میں بہت بری ہوں، پر یہاں چانگلی بھی کون ہے؟ سیٹھ، تم 10 روپے دے کر ایک کی بتی بجھاتے ہو، ذرا دیکھو تو کتنی بتیاں چل رہی ہیں۔ اس نے ایک طرف ہٹ کر گلی کے ساتھ ساتھ دوڑتی ہوئی جنگلہ لگی دکانوں کی طرف دیکھا۔ ایک نہ ختم ہونے والی قطار تھی اور بے شمار بتیاں رات کی کثیف فضا میں سلگ رہی تھیں۔ کیا تم یہ سب بتیاں بجھا سکتے ہو؟ اس نے اپنی اینک کے موٹے موٹے شیشوں میں سے پہلے گنگو بائی کے سر پر لٹکتے ہوئے روشن بلب کو دیکھا، پھر گنگو بائی کے مٹ میلے چہرے کو، اور گردن جھکا کر کہا، نہیں گنگو بائی، نہیں۔ جب وہ ٹیکسی میں بیٹھا تو اس کی جیب کی طرح اس کا دل بھی خالی تھا۔